مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتی آپ کی زبان پہ جاری تھا اللہ 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 اللہ، جو اس وقت موجود تھے انہوں نے واضح طور پہ سنا کہ غوث پاک پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب جیلان میں پیدا ہوئی تو اس وقت پورے جیلان میں 1100 لوگوں کے ہاں اولاد ہوئی۔ رب تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں 1100 گھرانوں کو بیٹے عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتی ہی روزہ رکھ لیا۔ ان کی والدہ کا بیان ہے کہ جب تک غوث پاک دودھ پیتے رہے، شروع سے جب تک دودھ پیتے رہے، کبھی بھی رمضان میں غوث پاک نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ سحری کے وقت سے لے کر افطار تک غوث پاک نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ رمضان شریف کے مہینے پیدائشی ولی، پیدا ہوتی ولی، مادر ذات ولی، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چاند دیکھنے میں اختلاف ہو گیا، چاند کی رویت میں اختلاف ہو گیا۔ تو اب بعضوں نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، سادات تھے غوث پاک، والد کی طرف سے حسنی سید، والدہ کی طرف سے حسینی سید، حسنی حسینی سید۔ تو سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے، دودھ نہیں پیتا۔ اگلے دن آپ چیک کرنا ہے کہ سحری کے بعد اگر دودھ پی لیا تو مطلب یہ کہ چاند نظر نہیں آیا، اگر دودھ نہ پیا تو مطلب یہ ہے کہ رویت ہو گئی۔ غوث پاک نے اگلے دن دودھ نہیں پیا، جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ رویت ہو چکی، رمضان کا چاند نظر آ چکا، اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ واقعی رات رویت ہو چکی تھی، گواہیاں مل گئی، ثابت ہو گیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے وہ ولی ہیں، مادر ذات ولی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھا۔ یکم رمضان کو غوث پاک پیدا ہوا، یکم رمضان کو پیدا ہوا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا۔ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، غوث پاک کا نام لینے والا ہے، بڑے ہو کر بھی، بالغ ہو کر بھی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو یہ کیسی غلامی ہے؟ غوث پاک کو پیدا ہوتی ہی روزہ رکھ رہے۔ کاش ہمارا بھی ذہن بنے کہ ہم نے خود بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی رکھوانا ہے۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جس طرح نماز کا حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھانا سکھانی چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، سکھانی چاہیے اور پڑھوانی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نہ پڑھے تو مار کے پڑھوائے۔ نماز کا حکم یہ ہے، مار کے پڑھوائے۔ مطلب یہ ہے کہ بچے پہ فرض تو نہیں ہے لیکن ماں باپ پہ واجب ہے، باپ پر واجب ہے کہ وہ پڑھائے۔ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتا تو باپ گناہ گار۔ کیوں نہیں پڑھ رہا بچہ؟ مار کے ٹیوشن تو بھیج سکتے ہیں، مار کے اسکول بھیج سکتے ہیں، تو مار کے نماز نہیں پڑھا سکتے۔ مار کا مطلب سختی کرنی ہے، بھائی نماز پڑھو۔ سختی کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، نماز پڑھو گے تو کھانا ملے گا، نماز پڑھو گے تو یہ چیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ بچے پر بالغ ہونے پر فرض ہے لیکن ماں باپ پر کب فرض ہے؟ واجب ہے، لازم ہے کہ 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھائے، باپ پر لازم ہے کہ پڑھائے بچے کو نماز۔ اسی طرح روزے کا حکم ہے کہ 7 سال کی عمر میں ترغیب دیں، اور 10 سال کی عمر میں روزہ اگر بچہ اتنی قوت رکھتا ہے کہ رکھ لے گا، اتنا کمزور نہیں ہے زیادہ، رکھ لے گا، تو آپ باپ پر واجب ہے کہ بچے کو روزہ رکھوائے۔ نہیں رکھوا تو کہتے ہیں بچہ کمزور ہے، رہنے دیں، بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے۔ اب 10 سال کی عمر میں روزہ رکھنا بچے پر فرض نہ صحیح لیکن باپ پر واجب ہے کہ بچے سے رکھوائے۔ بچے سے نہیں رکھوائے گا تو باپ گناہ گار ہو، بشرطے کہ بچہ صحت مند ہو، بہت زیادہ کمزور نہ ہو کہ رکھ ہی نہیں سکے گا، اتنا کمزور ہے پھر نہیں، ورنہ لازم ہے کہ بچے سے روزہ رکھوائے، یہ ضروری 10 سال کی عمر میں یہ نہیں ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ پیدا ہوتی ہی روزہ رکھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 5 سال کی عمر میں استاد صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئے۔ استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد غوث پاک نے آگے خود ہی پڑھنا شروع کیا،
اور غوث پاک نے 18 پارے زبانی سنا دی. 5 سال کی عمر میں 18 پارے. استاد کہنے لگے آگے پڑھو. کہا نہیں بس اتنی یاد ہے. کیسے یاد کیے؟ کہا میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے. میں والدہ کے پیٹ کے اندر تھا. والدہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہتی تھی. میں نے والدہ کے پیٹ کے اندر 18 پارے یاد کر لیے. یہ اثرات ہوتے ہیں والدہ کہ یعنی والدہ قرآن پڑھ رہی ہے بچے پہ اثر, اور بچہ غوث پاک جیسا مادر ذات ولی ہے تو زبانی یاد بھی کر لیں, پارے یاد کر لیں. یہ یاد رہے کہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ والدہ کے افعال, اگر والدہ حاملہ ہے تو اس کے افعال کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے. والدہ معاذ اللہ ڈانس کر رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ معاذ اللہ گانے سن رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ گالیاں دے رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ گھٹتے کر رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ جھوٹ بول رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ والدہ نماز چھوڑ رہی ہے تو بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور اس کے برعکس والدہ اگر نماز پڑھتی ہے, تلاوت کرتی ہے تو بچے پہ اچھے اثرات پڑے, بچہ اچھی خوبیوں کا مالک ہوگا. تو بالخصوص اس صورت کے اندر کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو والدہ کو اور احتیاط کرنی چاہیے, گناہوں سے بچے, نیکیوں کی طرف راغب ہو, نماز روزہ کرے, نیکیوں کی طرف رغبت کرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا 10 سال کی عمر میں, تو فرشتے مجھے مدرسے میں چھوڑنے جاتے تھے. غوث پاک فرشتوں کو دیکھتے تھے, فرشتے مجھے مدرسے میں چھوڑنے جاتے تھے, اور وہاں جا کر فرشتے کہتے تھے ہٹو, اللہ کے ولی کو جگہ دو. بچوں کو کہتے تھے ہٹو, راستہ دو, اللہ کے ولی کو جگہ دے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مادر ذات کو دی.